بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرے ابا گورنمنٹ کلرک تھے۔ محنت کر کے وہ ہم 7 بہن بھائیوں کو پال رہے تھے۔ میری اماں کے اس بڑھاپے کی وجہ سے ہمیں کبھی مالی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے BA کیا تو میرا رشتہ کینیڈا سے آیا۔ رشتہ بہت مناسب تھا۔ میرے اماں ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا، لیکن میرے والدین نے میری شادی ایک امیر خاندان میں کر دی۔ میں بیاہ کر اپنے سسرال آئی۔ مجھے سب لوگوں نے بہت پیار دیا، خاص کر میری ساس نے۔ بہت ہی رحم دل عورت تھی۔ انہوں نے ایک کام والی عورت بھی رکھی ہوئی تھی جو گھر کے زیادہ تر کام نپٹا دیا کرتی۔ اس کے بعد میرے لیے کام نہ بچتا، میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی۔ میرے شوہر کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ضرور لاتا۔ شاید میری ساس کی تلقین تھی یا پھر میرے شوہر کی محبت۔ ہر دن میرے لیے ایک الگ تحفہ لاتے۔ میں بہت خوش تھی، اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتا ہے، جبکہ میری باقی سہیلیوں کے شوہر ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تبھی میں اپنی قسمت پر ناز کرتی، اپنی سہیلیوں میں اتراتی پھرتی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب علی نے لیٹ آنا شروع کر دیا۔ علی اکثر جب گھر آتے تو ہم سب لوگ کھانا کھا چکے ہوتے، ان کے لیے کھانے کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ وہ مجھے ڈانٹتے، تم میرا انتظار نہ کیا کرو، خود کھانا کھا لیا کرو۔ میری ساس کو بھی یہ بات بہت اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرا شوہر رات کو دیر تک گھر سے باہر رہے۔ ایک دن میں نے بھی علی سے اس بات کا شکوہ کیا تو علی کہنے لگے، میں کل سے یہ تمہارا گلہ دور کر دوں گا، بس کل آخری دن ہوگا، میں رات کو ذرا لیٹ آؤں گا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہتا ہوں۔ تم تو جانتی ہو میرے دوستوں کا سرکل کافی بڑا ہے، تم میرا ساتھ دو گی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں آپ کا انتظار کروں گی۔ علی نے مجھ سے کہا، رات کو دروازہ بند مت کرنا، دروازے کے آس پاس ہی کھڑی ہو کر میرا انتظار کرنا، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے سے اماں ابا جاگ جائیں گے، پھر میرے لیے مشکل ہوگا۔ تم تو جانتی ہو اماں دفتر سے لیٹ آنے پر کتنا شور مچاتی ہیں۔ علی نے مجھے کہا وہ میرے لیے کل کوئی کھانے کی خاص چیز بھی لائیں گے۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ اگلی شام کا وقت شروع ہوا۔ میں نے سب کے لیے کھانا پکایا، خود بھی تھوڑا سا کھا لیا۔ ساس کو یہ بات بھی بتا دی، شاید علی کو آنے میں دیر ہو جائے، یہ بات پہلے ہی سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، علی کے آنے پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اپنی ساس کے پاؤں وغیرہ دبائے تاکہ وہ جلدی سو جائے۔ جہاں دیدہ عورت تھی میرا اشارہ سمجھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ مجھ سے کہا کمرے کی لائٹ بند کر کے چلی جانا۔ میں نے شکر کیا، اپنے کمرے میں آ گئی۔ علی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بج گئے، ابھی تک گھر نہیں آئے۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی، میرا انتظار فکر میں بدل گیا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں سمجھ گئی علی آ گیا ہے۔ دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور بیرونی دروازے تک پہنچی۔ بنا آواز پیدا کیے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر علی ابھی اس کوشش میں تھے۔ تبھی دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر گر گئے۔ علی کے گرنے کی دیر تھی کہ خاموشی میں شور پیدا ہوا۔ میری ساس کی نیند کھل گئی۔ میں جانتی تھی فوراً اٹھ کر باہر آئیں گی، ایسا ہی ہوا۔ میرے عقب میں میری ساس کھڑی ہم دونوں کو گھور رہی تھی۔ پھر یکدم وہ علی پر پھٹ پڑی۔ علی بیٹا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو، جب میں نے تمہیں کل کہا بھی تھا آئندہ گھر وقت پر آنا، تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ رات کو جلدی گھر آئے، رات کو دیر تک آوارہ گردی کرنے والوں کے گھر کبھی نہیں بس پاتے۔ میری ساس نے میرے شوہر کی طرف دیکھ کر غصے میں کہا، جبکہ علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جو خاص چاول لائے تھے میری ساس کے سامنے ہی میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس بات پر اور بھی بھڑک اٹھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے میٹھے چاولوں کی تھیلی سے چھین لی اور غصے میں بولی، اگر کھانے کا دل کرتا ہے تو گھر میں بنا لیا کرو، باہر کے گندے کھانے تم دونوں بیمار پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے پاس پڑی پلیٹ میں وہ چاول ڈال دیے جو گھر کی بلیوں اور پرندوں کے لیے مخصوص تھے۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا، مگر میں کچھ نہ بولی۔ علی اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرا موڈ بہت آف تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ بہت دنوں سے میرا میٹھے چاول کھانے کا دل تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا، تسلی دیتے دیتے انہوں نے ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے خوشی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ بولے، میں
कल तुमको लेकर यहाँ से दूर एक घर में चला जाऊँगा। अम्मा हमारी हर बात में मुदाखलत करती हैं। हमारी नई नई शादी हुई है, हमें आज़ादी से रहना चाहिए। इस बात पर मैं अपने शौहर की दीवानी हो गई। वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर मेरा साथ दे रहे थे। मैं खुलकर खुशी का इजहार किया। अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। अगला दिन शुरू हुआ। तेवर बदल चुके थे। मैं अपनी सास के सामने बात बात पर इतराती, बदतमीज़ी करती। वो अपने काम में मसरूफ़ रहे। शाम के 4 बजे मेरा और अली का घर से निकलने का इरादा था। अली ने मुझे कल रात में जो खुशखबरी सुनाई थी, वो सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर चुके हैं। अब बस हमें नए घर में मुंतकिल होने की ज़रूरत है। अम्मा अब्बा की झिड़कियाँ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये मुझे बार बार डांटने हैं जैसे कोई 2 साल का बच्चा हूँ। उन्होंने मुझे हदायत की थी मैं अपना सामान पैक कर लूँ और शाम होते ही हम घर से निकल जाएंगे। मैं सारे दिन सामान पैक करने में लगी रही। शाम होते ही मेरी सास मुझे मशकूक नज़र से देखने लगी, मगर मैंने इनकी बातों पर, इनकी निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने काम में मसरूफ़ रही। शाम के 4 बजे अली घर में दाखिल हुआ। मेरी सास माए खुशी के उसका माथा चूमने लगी। आ गया मेरा शेर, मैंने तुम्हारे और बहू के लिए मीठे चावल बनाए हैं। मुझे पता है कल मुझे गुस्सा आ गया था बेटा, बाहर का खाना मत खाया करो, ऐसे तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी। मीठे चावल हम दोनों को प्लेट में डालकर खाने को दिए। मेरे दिल में कुछ एहसास नदामत सा हुआ, मगर मैं अपने शौहर की बातों में आकर बहुत खुश थी और कल घर को जल्द अज जल्द छोड़ना चाहती थी। अभी तक सास को ये बात नहीं मालूम थी। हमने घर छोड़ने का इरादा कर लिया है। चावल खाने के बाद अली अपनी माँ के गले मिले, मुझसे बोले सामान पैक कर लिया। मेरी सास ने हम दोनों को हैरत से देखा। क्या हुआ बेटा, तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ अम्मा, हम कुछ दिन के लिए घूमने फिरने मड़ी जाएंगे, वहाँ से नारायण कागान का चक्कर लगाते हुए घर वापस आएंगे। बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा अब मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूँ ना, हर बात आपको बताकर ठीक करो, बस आप हमारे लिए दुआ करना, जल्द से जल्द वापस आ जाएं। मेरे शौहर ने एक बार फिर अपनी माँ को गले लगाया और मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। माँ बेटे का जज्बाती मंजर देखकर आंखों में आंसू आ गए। मेरा दिल इस घर को छोड़ने को नहीं था, मगर दिल में अना का घर घर बन चुका था। इस वक्त भी शायद मैंने ऐसा ही अपनी सास से मिली तक नहीं थी, पर दरवाजे तक आ गई। अपने शौहर की इस बात पर हैरान थी जो मामूली सी बात पर मेरे लिए अपनी माँ से अलग हो रहा था। उनकी कदरदान हो गई थी, मगर ये भूल बैठी थी ये कदम उठाकर मैं अपना घर जा रही हूँ। मेरी सास ने हम दोनों से कोई गिला नहीं किया, हमें अपने दुआओं के साए में रुखसत कर दिया। हम लोग इस नए घर में पहुँचे। बहुत सख्त हैरत हुई क्योंकि ये तंग सी गली वाकई एक छोटा सा घर था। मेरी सास का घर तो अच्छा खासा था, इसमें रोशनी और पानी का मुनासिब बंदोबस्त था। अंदर एक काल कोठरी सी लग रही थी। इसको कमरे और खिड़कियों के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी, जबकि दरवाज़ा भी छोटे से थे। घर में रहने की खुशी थी जहाँ हम आज़ादी से एक दूसरे के साथ दिन बिता सकते। मेरे शौहर ने मुझे सफाई का हुक्म दिया तो मैं बौखला कर रह गई क्योंकि मैं सफ़र से थक चुकी थी। क्या देख रही हो? उन्होंने सख्ती से कहा। तुम्हारे इस नए घर में आया हूँ, अब तुम जल्द घर सेट करो, मैं इसे बाहर कुछ खाने को ले आता हूँ। अली ये कहकर घर से बाहर निकल गए, इस उम्मीद में वो बाहर से कुछ अच्छा खाने को लाएंगे। सफाई थोड़े शोर से करने लगी। अच्छी तरह घर साफ करने के बाद टूट चुकी थी। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो अली खड़े हुए थे। अली के हाथ में कच्ची सब्जियां देखकर गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने सवालिया नज़रों से इनकी तरफ देखा। बेपरवाही से बोले, तो हाँ अब क्या, मैं तुम्हारे लिए बाहर से 1000 रुपये का खाना लेकर आता। हम नए घर में मुंतकिल हुए हैं, इस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मुझे तुमको अंदाज़ा ही नहीं। तुम्हारे आराम की खातिर तुम्हें यहाँ लाया हूँ, तुम हो के बेजा फरमाइशें कर रही हो। एक ही दिन में दूसरे बात ताना सुनने पर खामोशी से मैंने सब्जियाँ काटी, दिल पर पत्थर रखकर सब्ज़ी बनाने लगी, फिर आटा गूंदा, बड़ी मुश्किल से रोटियाँ बनाई, फिर ड्रायर में खाना सजाकर कमरे के अंदर दाखिल हुई। सोए हुए अली पर नज़र पड़ी, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कितने प्यार से सब्ज़ी बनाई, इनके लिए अलग से सलाद भी काटा। वो मेरे साथ खाना खाए बगैर ही सो गए। वो हमेशा से ऐसे ही थे, उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं की। मैंने चुप करके सब्र शुक्र से खाना खाया। अगले दिन मेरी आँख खुली तो अली बहुत खुश थे, कहने लगे आज शाम को हम घूमने फिरने जाएंगे। आखिर मैंने घर में आने का कुछ तो लुत्फ़ आएगा। इनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैं जानती थी हम इस मकसद के लिए तो इस घर में मुंतकिल हुए हैं। अली कहने लगा,
میں تھوڑا سا کام کرنے کے لیے بعد گھر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، ہم گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں اپنے کام جلدی جلدی نپٹا کر باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ گھر میں علی داخل ہوا، دروازے کی دستک پر کان لگائے بیٹھی تھی، مگر علی کی حالت دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ ان کے چہرے پر مٹی کے نشان تھے، قمیض کے بٹن ٹوٹ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ علی کیا ہوا ہے؟ آگے بڑھتے ہوئے میں نے تڑپ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بازار میں بس ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی، ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی، یہ میرا حال کر دیا ان لوگوں نے۔ علی کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوئی بات نہیں علی، میں آپ کا خیال رکھوں گی، آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ میری بات پر علی نے مسکرا کر تشکر بھری نظر سے دیکھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، کھانا بنانے لگی۔ علی کو کھانے کھلانے کے بعد میں نے ان سے دن بھر باتیں کرنے لگی۔ گھر کی کافی ضروریات کا سامان تھا جو ہم کو لانا تھا۔ علی بھی سنجیدہ تھے، کہنے لگے مجھے کل سے زیادہ محنت کرنا ہوگی، اب تمہیں میری جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، یہاں تو تمہیں سارے کام خود کرنا پڑیں گے، ہم کام والی فی الحال نہیں رکھ سکتے۔ تو اماں ابا نے رکھی ہوئی تھی، ہمارے لیے تو اچھا یہی ہوگا ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ ہم جلد نئے گھر میں منتقل ہوں، ہمارا گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے، پھر اپنا گھر لینے کی تیاری کرے۔ میں علی کی بات سن کر میں نے پکا ارادہ کر لیا، اب انہیں تنگ نہیں کروں گی، گھر کے کام خود کروں گی، کسی الجھن میں ان کو الجھنے نہیں دوں گی۔ ویسے بھی ہم دو ہی لوگ تھے، ہمارا کام ہی کتنا تھا، اس لیے اگر مجھے کام والی کی ضرورت پڑتی تو یہ میرے سفیاپے کی توہین تھی۔ میں نے کمر کس لی، گھر کے کاموں میں زور شور سے مصروف ہو گئی، مگر یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا، میری ساتھ سے ہی کہتی تھی ان کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم مجھ پر گھر کے پاس کوئی تحفہ نہ ہوتا، میں ڈھنگ کے کپڑے پہن پاتی، سارے دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، شوہر کی بدسلوکی کا سامنا بھی کرتی۔ وہ بات بات پر یہی جتاتے وہ میرے لیے اپنے ماں باپ سے الگ ہوئے ہیں، اس احسان کے تلے دب کر ان سے کوئی گلہ نہیں کر پاتی۔ انہی دنوں کی بات ہے جب میرے شوہر کو اوور ٹائم کی وجہ سے بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئے، ان کی بیماری نے مجھے پریشان کر دیا۔ میرے شوہر کو کچھ زخم پرانے بھی لگے تھے جن کی وجہ سے انہیں چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی تھی، جبکہ کام کے دباؤ کی وجہ سے انہیں مزید احساس کر ڈالا۔ ایک دن میں کچن میں کاموں میں مصروف تھی، شوہر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی، گرمیوں کے موسم میں بھی خود کو کالی جیکٹ میں ڈھانپ رکھا تھا۔ لڑکے کی عمر کوئی 25 سال لگ رہی تھی، بڑا ہی خوبصورت اور تمیزدار لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کس سے ملنا ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اندر آنے کے لیے قدم بڑھائے، مجھے لگا اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے ذرا آواز میں پوچھا کس سے ملنا ہے؟ لڑکے کچھ بتاؤ تو صحیح، اندر ہی چلی آ رہے ہو؟ میری بات پر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا، زبردستی گھر کے اندر داخل گھسایا۔ مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، شوہر گھر پہ تھے۔ میں نے علی کو آواز دی، وہ اپنے کمرے سے نکلے، لڑکے کو دیکھتے ہی ٹھٹک پڑے، پھر مسکرانے لگے، بولے اندر چلو، میں بھول ہی گیا تھا میرا کوئی دوست بھی ہے جس سے مجھے روزانہ ملنا ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، اسے اندر کمرے میں لے گئے۔ تب میں کبھی تو وہ شوہر کا دوست میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ورنہ خواہ مخواہ میرے شوہر ناراض ہو جاتے۔ کافی دیر بیٹھی رہی، چائے بنا کر کمرے میں لے جانے لگی۔ ان دونوں کی آواز پر ٹھٹک گئی، وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، ان کا انداز عجیب لگا۔ تب میرے شوہر نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا، مجھے باہر لانے کہا، کہنے لگا میرا دوست چائے نہیں پیتا۔ میں مطمئن ہو کر باہر آ گئی، مگر اب روز ایسا ہونے لگا، میرا شوہر کمرے میں لیٹا ہوتا، گھر کے باہر دروازے پر دستک ہوتی، دروازہ کھولتی تو وہ لڑکا کھڑا ہوتا، بنا کوئی بات کیے شوہر کے کمرے میں چلا جاتا، ان دونوں کو دیکھتے رہتی۔ میرے شوہر مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرتا، مجھے یہ بات بھی عجیب لگتی، مگر میں نے اس بات پر بھی اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ لڑکے کے ہوتے ہوئے علی مجھے کمرے کے اندر نہیں آنے دیتے، تو مجھے تجسس ہوا آخر لڑکا میرے شوہر سے کیا باتیں کہتے ہیں جو مجھ سے چھپانے لگے ہیں، کوئی غیر قانونی بات تو نہیں جو مل کر دونوں منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور میرے شوہر کو تھانے کچہری کے چکر کاٹنا پڑے۔ تو میں نے سوچ لیا ان دونوں کی باتیں سنوں گی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ میرے شوہر کو جانے کیسے خبر ہوئی، وہ مجھے بڑھ آ کر اپنا کام کرنے کا کہتے، میرا دماغ ایک مختلف سمت میں چلنے لگا۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی، لڑکے کے سر پر ایک بھاری ٹوپی ہوتی تھی جسے وہ کبھی نہیں اتارتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں اب اس لڑکے کی ٹوپی اتار کر رہوں گی، کہیں نہ کہیں تو مجھے سچ معلوم ہوگا۔ اگلے دن علی کے کمرے کے
نکلنے سے پہلے ہی میں نے لڑکے کے راستے میں پانی اور تیل گرا کر پھسلن پیدا کر لی۔ میں جانتی تھی مجھ سے نظر بچا کر وہ لڑکا دل پر سے تیزی سے گزرے گا تو ضرور پھسلے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی وہ لڑکا کمرے سے باہر آیا میں بھی سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اپنی پھرتی دکھاتے دکھاتے وہ اچھل پڑا اور زمین پر گرتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ جو دردانہ چیخ تھی وہ عورت ہی آواز تھی جب کس کے سر سے ٹوپی گرتے ہی اس کے گھنے بال زمین پر بکھر گئے۔ یہ دیکھ کر ساری حقیقت سمجھ چکی میں جان گئی تھی یہ وہی محبوبہ ہے جس کی خاطر وہ گھر سے باہر آئے اپنے امی ابا سے آزادی حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ اس 2 کمروں کے گھر میں آ بسے۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات میرے لیے کوئی نہیں تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا مالی پریشانیوں نے میرے شوہر کو گھیر لیا، ورنہ اس سے دوسری شادی کرنے والے تھے۔ میں نے اپنی ساس سسر کی طرف رجوع کیا، ان سے معافی مانگی، انہیں یقین دلایا میں ہمیشہ ان کی خدمت گزار رہوں گی۔ میری ساس بے رحم دل عورت تھی، مجھے سینے سے لگا لیا، میری ہر غلطی کو معاف کر کے دوبارہ اپنی محبت بھری آغوش میں جگہ دی۔ میں آج بھی ان کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ٹوٹے ہوئے گھر کو بچا لیا۔ اس دن اگر مجھے عورت کی حقیقت نہ پتہ چلتی تو شاید میں بے وقوف بنتی رہتی اور صرف آزادی کے نام پر اپنے شوہر کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتی رہتی، مگر میری ساس نے مجھے بر وقت بچا کر مجھے بے دام خرید لیا اور میں ہمیشہ ان کی شکر گزار رہوں گی۔